آپ کے سامنے دعوت خطاب دے رہا ہوں اس عظیم المرتبہ شخصیت کو جو سنیت کی پہچان بھی ہیں، اور سنیت کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ خالق کائنات کی طرف سے انعام بھی۔ حضرت والا شان کی خدمات دینیہ اس درجہ عالی ہیں کہ سنہری حروف میں لکھی جانے کے قابل ہیں، اور دوستان گرامی کا جب اپنے شکور ہونے کی حیثیت سے ان کی تعلیمات بھی یہی ہیں کہ بندہ ہر حالت میں اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار ہے۔ یہ ایمان والوں کی پہچان ہوتی ہے کہ آزمائش پر صبر کرتے ہیں، عطا پر شکر کرتے ہیں۔ تو میں ایک ایسی ہی شخصیت کو آپ اللہ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں جو بارگاہ خداوند عالم میں اور بارگاہ رحمت عالم میں ہمیں ہمارا ساتھی رہتے ہیں۔ انتہائی عزت کے لائق، واجب القدر، مخدوم اہل سنت، صدر جمعیت علماء پاکستان فیصل آباد جناب محترم مفتی محمد عبدالشکور صاحب رضوی دعوت برکاتہ العالی، آپ کی خدمت میں انتہائی ادب سے گزارش کروں گا کہ جناب اپنے ملفوظات سے ہمارے قلوب و اذہان کو اور ہمارے سینہ کو بے کینہ کرتے ہوئے سرکار مدینہ کی محبت کا مدینہ بنائیں۔ بڑی محبت سے استقبال کیجیے نعرہ تکبیر، مل کر بلند آواز سے نعرہ رسالت، نعرہ ختم نبوت، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الحسن والحسين هما ريحانتايا من الدنيا، قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حسين مني وأنا من حسين، حسين سبط من الأسباط، قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحب حسينا أحب الله حسينا، قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أحب الله لما يعطوكم من نعمة وأحبوني لحب الله وأحبوا لأهل بيتي لحبي، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، محبت سے پڑھیے۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین، وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت، شفیع امت، جان کائنات، خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلامت کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے کلمات حقہ قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں، ہماری اولادوں کو، بلکہ جو قیامت تک ہماری نسلیں آئیں، اللہ ان سب کو حضور کی اہل بیت اطہار سے اور حضور کے صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
میرے محفل فخر سعادات ہم سب کے محترم سید فقار حسین شاہ صاحب امیر انجمن تحفظ ناموس رسالت فیصل آباد اور اس پروگرام کے روح رواں محترمی جناب سید تجمل حسین شاہ صاحب، محترمی جناب سید ابراہیم حسین شاہ صاحب، محترمی سید جناب ذوالفقار حسین شاہ صاحب، محترمی جناب سید افتخار حسین شاہ صاحب، محترمی جناب محمد خاور عظیم صاحب نگینہ، جو اپنے خوبصورت باتوں سے اور کلام سے ہمارے دلوں کو محظوظ کر رہے تھے، اور محترمی جناب شہزادہ عطا مصطفیٰ بہادر صاحب، دیگر سناخان شیر اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وقت کافی ہو چکا ہے، صرف تقریباً 7 منٹ کے بعد اذان عصر ہو رہی ہے، اور میں بھی پروگرام میں مصروف تھا، پھر اس کو وہیں چھوڑ کے میں یہاں پہنچا۔ میں انتہائی کم وقت ہے اور توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ مجھے قلبی مسرت ہے کہ ہماری کوشش سے یہاں 25 سال کی محنت سے کوشش ہماری اور محنت شاہ صاحبان کی آج بحمدللہ شاہ صاحب کے چہرے پہ حضور کی سنت، اور پھر ان کو دوسری جانب اللہ تعالیٰ مجھے اب سب کو ہر طرح کی خوشامد سے بچائے۔ جو تھوڑے وقت میں ان شاہ صاحبان کو ایک مذہبی شعور اور مذہبی غیرت آئی ہے، وہ دن بدن نکھرتی جا رہی ہے۔ سادات ہوں اور پھر سید العقیدہ سنی ہوں، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان عظیم ہے۔ مجھے ایک بات وہ یاد آئی کہ تاجدار گولڈا بڑی عظیم ہستی گزرے ہیں، سیدنا بن مہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آئے تو دن بدن ان کی مشہوری بڑھتی چلی گئی، وقار بڑھتا چلا گیا، اور ہر دور میں 2 نمبر صرف عزت کمانے کے لیے لوگ سادات بن رہے ہیں۔ خدا کی قسم روئے زمین پہ سب سے بڑے وہ ڈاکو ہیں جو میرے نبی کے خاندان پہ حملہ کر رہے ہیں۔ پہچانو، بہت سارے لوگوں کو ہم جانتے ہیں، ہمارے سامنے وہ سید بنے، کردار کوئی نہیں ہے، اخلاق کوئی نہیں ہے۔ بھائی جنہیں ہم پہچانتے ہیں انہیں ہم پہچانے۔ آپ تشریف لے گئے، جب گزر ہوا ایک علاقے سے تو وہاں کے جو جنہوں نے اپنے آپ کو منسوب کر رکھا تھا سادات گھرانے سے، انہوں نے آپ کو پکڑ لیا۔ آپ کیسے سید بن گئے؟ اپنا شجرہ نسب پیش کیجئے۔ فرمایا میں سید ہوں، بس کافی ہے۔ کہا نہیں، بڑا زور شور لگایا، آپ کو بٹھا لیا اور کہنے لگے کاٹ کی کنی نہیں تو سید سنی نہیں، لکڑی کی ہانڈی نہیں ہو سکتی تو سید کبھی سنی نہیں ہو سکتا۔ تاجدار گولڈا ظاہر ہے کہ اس گھرانے سے تعلق جو سب سے زیادہ صبر کرنے والا گھرانہ ہے، اس گھرانے سے تعلق حضور کی نسبت کی وجہ سے اللہ نے ساری خوبیاں رکھی ہے۔ یاد رکھنا، انبیاء کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے، لیکن کسی امت میں کسی کے نبی کا نواسہ حسین جیسا نہیں آئے۔
رہے. آپ آگے بڑھے, اپنے سر سے پہننے والی ٹوپی کو ان تمام کے سامنے رکھ دیا. فرمایا یہ فاطمہ الزہرا کے بیٹے کی ٹوپی ہے, اسے وہی اٹھا سکتا ہے جو سید ہو. پوری طاقت لگا چکے, سارا زور لگا چکے, لیکن ٹوپی کو اٹھا نہیں سکے. فرمایا اسے وہی اٹھا سکتا ہے جو سید ہو. پہلے وہ جوش و خروش میں تھے, پھر معافی مانگنے پہ آ گئے. پھر آپ نے جملہ فرمایا کاٹ کا دیا نہیں ہے اور سید شیعہ نہیں ہے, لکڑی کا چراغ بھی نہیں ہو سکتا, اور کبھی سچا سید کبھی شیعہ بھی نہیں ہو سکتا. یہ آپ کی تاریخی بات ہے. میں نے کتاب میں پڑھا, میرے پاس کتاب موجود ہے, اور نصیر ملت علیہ رحمہ سے میں نے یہ خود بات بھی سنی ہے. فرمایا سید جو ہے کبھی شیعہ نہیں ہو سکتا. میرے بھائیوں اب ذرا آئیے توجہ کے ساتھ. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہے, حضور نے فرمایا حسین منی وانا من حسین, حسین سبت من الاسباط, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. فرمایا دنیا میں بے شمار نواسے ضرور ہیں, لیکن حسین جیسا نواسا کائنات پوری کائنات ہے. میرے بھائیوں جہاں خاندانی نسب عظیم ترین ہے, وہاں نسبت بھی عظیم ترین ہے, وہاں کردار بھی عظیم ترین ہے. میں تو کہتا ہوں, میں نے جمعہ پر بھی کہا کہ خدا کا شکر ہے, اللہ کا احسان ہے کہ آج جتنے بزرگان دین صاحب مزار ہیں, داتا اجمیری ہوں, خواجہ اجمیری ہوں, بابا فرید ہوں, تاجدار گولڈا ہوں, امیر ملت علی پشت ہوں, محدث اعظم پاکستان ہوں, سلطان باہو ہوں, جتنا بزرگان دین ہیں ان تمام کا تعلق اہل سنت سے بھی ہے اور محبت والوں سے بھی ہے. مجھے اپنے عقیدے پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, مجھے یقین کامل ہے کہ میرے سر پہ داتا اجمیری کی چادر کا سایہ ہے, خواجہ اجمیری کی محبت کا سایہ ہے, تاجدار گولڈا کی شفقت کا سایہ ہے, میرے اوپر محدث اعظم کا فیض ہے, اور میرے اوپر تاجدار علی پوری کے نظریات کا فیض ہے, سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی محبت کا فیض ہے. مجھے کبھی ڈاؤٹ نہیں ہے, میرا حسین سنی تھا. میں آپ کو بتاؤں, امام حسین کسی فرد واحد کا نام نہیں ہے, ایک انجمن کا نام ہے. امام حسین ایک جماعت کا نام ہے. امام حسین ایک دنیا کے عظیم عالم دین کا نام ہے. امام حسین دنیا کے بہت بڑے بہادر کا نام ہے. امام حسین دنیا میں ایک عظیم باکردار انسان کا نام ہے. دنیا میں حسین نام اتنا مشہور ہے کہ اپنے بھی جانتے ہیں, بیگانے بھی جانتے ہیں. آج ہم ذرا غور فرمائیں, حضور کی محبت کس قدر تھی. ٹھیک ہے, میں مانتا ہوں دنیا میں ہر نواسے کو نانے نے محبت دی ہے, لیکن خدا کی قسم جتنا کائنات میں امام حسین کو اپنے نانے نے محبت کسی نے دی ہی نہیں. کسی نے دی ہی نہیں ہے. حضور سے بڑھ کر کائنات میں نانا کوئی نہیں ہے, اور کائنات میں حسین سے بڑھ کر نواسا کوئی نہیں ہے. محبت سبحان اللہ کہتے میرے عزیزان گرامی. اس لیے آپ ذرا ان کے حالات پڑھیں, ان کا کردار
کردار بھی اعلیٰ ہے. 14 صدیاں بیت گئیں، آج بھی محرم آتا ہے تو ان کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. اگر میں یوں کہوں اہل سنت کے دلوں پہ اگر کسی کی حکومت ہے تو امام حسین کی حکومت ہے. اور امام حسین کا کردار آج بھی کردار مانگتا ہے. خدا کی قسم میں اللہ کا احسان عظیم سمجھتا ہوں. اس کا احسان عظیم اور کرم نوازی ہے کہ اس نے ہمیں اپنی پاکیزہ زبانوں سے ذکر حسین کرنے کا موقع دیا ہے. اور دوسری جانب جو چند دن کے لیے محبت کرتے ہیں، ہمیں اس دور میں سمجھنا چاہیے اپنے عقیدے کو. اس دور میں ہمیں جاننا چاہیے اپنے عقیدے کو. اس دور میں ہمیں عقیدے کو پہچاننا چاہیے. ایسا نہیں بھائی صاحب ٹھیک ہے، نہیں، میرے نبی رحمت نے سیدنا علی مطلع شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کو واضح فرمایا، علی تیری وجہ سے 2 گروہ ہلاک ہو جائیں گے. ایک وہ جو محبت سے بڑھنے والا ہوگا اور ایک وہ جس کے دل میں بغض ہوگا. خدا کی قسم آپ مجھے میرے ہاتھ میں قرآن لائے، میں پہچانتا ہوں، میں جانتا ہوں واللہ اس دنیا میں کون پڑھ کے محبت کرنے والے ہیں اور کون جن کے دلوں میں بغض ہے. درمیان میں ہم سنی ہیں، درمیان میں ہم سنی ہیں. نہ خالی محبت کا دعویٰ ہے جو چاہو کرو، نہیں. اور میں یہ ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، بہت سارے محبت کرنے والے اس گروہ میں وہ ہیں جو شراب کے بغیر محفل نہیں پڑھتے. تو میرے بھائیوں میں کہتا ہوں جس طرح قرآن کو پاکیزہ پڑھنا ضروری ہے، اس گھرانے کا تذکرہ کرنا بھی پاکیزہ ہونا ضروری ہے. اپنی زبان پاکیزہ ہو، اپنا کردار پاکیزہ ہو، اپنا اخلاق بہتر ہو، اپنے اعمال بہتر ہوں. ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیں بڑی حیرانگی ہوتی ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے، کوئی صورت کوئی نہیں ہے. مکہ مکرمہ سے نہیں، مدینہ طیبہ سے لے کر مکہ مکرمہ اور مکہ مکرمہ سے کربلا کے میدان تک امام عالی مقام کے پورے گھرانے کی نماز قضا نہیں ہوئی. اگر سیدنا عباس بڑی عظمت کے لائق اور مالک ہے کہ امام حسین کے بھائی ہیں، تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا بھی مبارکباد کے لائق ہے. اگر اس کائنات میں بڑی عظمت والی بہن ہے تو وہ بھی امام حسین کی بہن ہے. خواتین شاید تشریف فرما ہوں، وہ بھی سن رہی ہوں. آج توجہ کے ساتھ سیدہ کتنا عظیم خاتون تھی. کسی جدیدے نے پوچھا اے حسین کی بہن زینب تو یہ تو بتاؤ کیا تم پر اس سے بڑا وقت بھی آیا کٹھن؟ اس گھرانے کی عظمت دیکھی ہے جس کے 2 شہزادے شہید ہو گئے، جس کے سامنے حضرت امام حسین کے چھٹیاں شہید ہو گئی، ان کے شہزادے شہید ہو گئے، بھائی بھتیجے بھانجے شہید ہوئے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ ہاں میں بیان کرتا ہوں، میرا دل سوچتا ہے اس زمانے میں، اس کائنات میں، اس امت میں اتنا عظیم خاتون بھی تھی. تو کیا جواب دیا؟ کہا ہاں ٹھیک ہے، کربلا کے میدان میں سارا خونی منظر تھا، شہادتیں تھیں، لیکن آج مجھ سے نماز عصر دیر سے پڑھی گئی، مجھے سب سے زیادہ صدمہ ہے. خواتین و حضرات آپ غور فرمائیں، چھوٹی سی شادی ہوتی ہے، ہمیں نماز بھول جاتی ہے، فوتی ہو گئی تو ہمیں نمازیں بھول گئیں.
مشکل سے گزرا جب میری نماز میں تاخیر ہو گئی۔ تو آئیے ہم سب اپنے آپ کو محبت اہل بیت سے اپنے دلوں کو خوب گرمائیں، لیکن کردار بھی اپنائیں۔ ان سے محبت کا تقاضا یہ ہے کردار بھی اپنائیں۔ ان سے محبت کا تقاضا یہ ہے اگر مجھے امام حسین کے لنگر کے چاول یاد رہیں، حلیم یاد رہے، سبیل یاد رہے، اگر مجھے امام عالی مقام کا کربلا کے میدان پہ میدے کے اوپر قرآن پڑھنا نظر نہ آئے، نہ یاد رہے، تو پھر میں حسینی نہیں ہوں۔ شاید اتر جائے تمہارے دل میں میری بات، تو آپ کے کردار میں یہ سب سے بڑی بات ہے۔ حسینی بننے کے لیے قرآن سے محبت کرنا ضروری ہے، ضروری ہے۔ ابھی ایران میں ایک قرآن نیا سامنے آیا ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، جس کے 40 پارے ہیں، اور اس قرآن کو یہ لوگ نہیں مانتے، ہمیں دکھلانے کے لیے مان جائیں گے۔ اور میرے نبی نے فرمایا تھا توجہ کے ساتھ، القرآن مع علی والعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ لا یفترقان حتی یرد الحوض، یہ کبھی آپس میں جدا نہیں ہوں گے۔ جب حوض کوثر پہ آئیں گے تو علی اور قرآن اکٹھے آئیں گے، علی اور قرآن اکٹھے آئیں گے۔ حضور نے ایسا کیوں فرمایا؟ صحابہ کرام بھی موجود ہیں، بڑے عظمت والے لوگ موجود ہیں، اس لیے کہ صحابہ کی نسل در نسل کے بعد صحابیت تو 2 نسل تک چلے گی، ختم ہو جائے گی، لیکن میری اہل بیت قیامت تک چلے گی۔ تو قرآن بھی قیامت تک رہنا ہے اور حضور کا خاندان بھی قیامت تک رہنا ہے۔ اور میں تعلق بتا دیا، قرآن اور اہل بیت اکٹھے رہے۔ تو میرے عزیزان گرامی، قرآن سے محبت کرو، قرآن سے محبت کرو، قرآن سے محبت کرو۔ بحمداللہ ثم الحمدللہ، شاہ صاحب کا ہمارا ایک طویل سفر ہے اور بڑا حسین سفر ہے۔ ہمارے اکثر پروگرام شادی کے رسم و رواج کے موقع پر، میلاد شریف کے موقع پر، اور اس علاقے میں سب سے زیادہ ختم نبوت کے پروگراموں کے موقع پر، قریب اور دور دوسرے شہروں میں جا کر ہمارے پروگرام ماشاءاللہ ہوتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، شاہ صاحب اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ مجھے قلبی خوشی ہے کہ یہ ہم شانہ بشانہ ہوتے ہیں اور ہمارے انجمن کے احباب بھائی ندیم اتاری صاحب، بھائی عثمان صاحب، بھائی شہزاد صاحب، بھائی سعید صاحب ہمارے یہ بیٹھے ہیں جو صدر ہیں، یہ اکثر ماشاءاللہ قریب میں دور دراز پروگراموں میں جاتے ہیں، سارا اہتمام ہوتا ہے۔ تو اس لیے انجمن کا ساتھ دیجئے، انجمن کے پروگراموں میں شرکت کیجئے، انجمن کے بازو بنیے، انجمن سے محبت کیجئے۔ اس پر فتن دور میں ہم بہت سارے پروگرام کر کے آتے ہیں، کوئی مطالبہ نہیں ہوتا، کرائے کا، فیس کا، کھانے کا کوئی مطالبہ نہیں ہوتا، سارا سسٹم ہم لے کے جاتے ہیں۔ اور شادی کے بہت سارے پروگراموں میں ہمارے یہ فنکشن ہوتے ہیں، رسم مہندی کے موقع پر الحمدللہ جہاں پروگرام ہوتا ہے 2 4 10 آدمی ذہن بناتے ہیں، اور پھر وہ شادی کے موقع پر رسم مہندی نہیں کرتے، محفل سجاتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ میرا حامی ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ میری گزارش ہے انتظامیہ سے، بھائی نسیم صاحب سے، کہ آج ہم نماز پہلے پڑھیں گے، لنگر بعد میں کھائیں گے۔ ہم حسینی ہیں، ہم نماز پہلے پڑھیں گے، لنگر بعد میں کھائیں گے۔ تقریباً ساتھ میں بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے میں سلام، پھر دعا، پھر نماز، پھر لنگر۔ میں بھی آپ کے ساتھ آؤں گا، اللہ میں جاتا ہوں پھر آتا نہیں کم، میں بھی آپ کے ساتھ آ جاؤں گا۔ 2 شے سلام۔ کوئی
والسلام على سيد الانبیاء والمرسلین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم. رب کریم تلاوت سے لے کر درود و سلام تک جو کلمات ہیں تلاوت کی صورت میں، نعت کی صورت میں، بیان کی صورت میں، درود و سلام کی صورت میں اور ذکر اذکار کی صورت میں، سبحان اللہ کی صورت میں، نعرہ تکبیر رسالت کی صورت میں جو کلمات بینات ادا کیے گئے، جو کہ لنگر کا اہتمام کیا، مالک قبول فرما. اس کا ثواب جانے کائنات خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ہدیۃ پیش کرتے ہیں، قبول فرما. تمام انبیاء کرام کے ارواح مقدسہ کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. حضور کے تمام گھرانے اور خاندان کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. بالخصوص نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بھائی سیدنا عباس کی روح کو پیش کرتے ہیں، میرے مالک ان کے درجات بلند فرما. ان کے روحانی فیض ہم سب اہل سنت کو صبح قیامت تک نصیب فرما. حضور کی پوری امت مرحومہ کی بخش فرما. رب کریم ہم سب حاضرین کے والدین کی بخش فرما، ہمارے ساتھ ساتھ برادران کے والدین کی بخش فرما، ان کے درجات بلند فرما. میرے مالک پاکیزہ کے ذکر سے ہمارے دلوں کو پاکیزگی نصیب فرما. اے اللہ ان کے تذکرے سے ہماری محبتوں میں اضافہ فرما. میرے مالک ہم سب کو اہل سنت سے زندگی اور اسی کی موت نصیب فرما دینا. قرآن و سنت کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دینا. بھائی ندیم صاحب کے احباب نے جو اہتمام کے میرے مالک قبول فرما. اے اللہ ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، انجمن کو ترقی عطا فرما. یہ جو مشن حسینی الہ العالمین ہم چلا رہے ہیں، ہماری مدد فرما. اس گھرانے کو آباد و شاد فرما، ہم سب کے گھروں کو آباد و شاد فرما، ہماری دنیا آخر دونوں بہتر فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ. نماز میں جماعت کے بعد انشاءاللہ.